وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے, ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی سے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. ہم نے کیا اسلام قرآن کے حدیث کے نبی اسلام کی سیرہ کے اندر نبی اسلام کی لائف کے سٹینڈرڈ ہم نے نیچے ایسے ایسے کیے اپنے ایمولیشن میں. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. میں نے کہیں سے ایک آیت یاد کر لی ہے تو میں اب اس کے تھرو قرآن پورا کا پورا اس کا مزاج سمجھ آ گیا مجھے. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ تو اوکے کیسے ہے. ہاؤ آر یو اوکے ان دس, وائی ہو لیٹ یو ان دی روم بھائی. مجھے نا ابھی میں ٹی وی اسٹیشن بہت جاتا ہوں نا, تو مجھے نا ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر میں بات کر رہا تھا, تو ٹی وی اسٹیشن والے بندے کہتے ہیں پاکستان میں اسٹینڈرڈ بڑا لو گیا. ایک ٹائم تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ دیکھو کیا چل رہا ہے. اور میں شوق میں آ گیا نا. سو یو گائز نو, سو سب کو پتا ہے, مگر جو اصلی کاز پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کہ اسٹینڈرڈز کو اوپر کرنا, اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے ہیں اور ان کو اوپر لے کے جانا ہے. باقی ساری قوم خود ہی اوپر آ رہتی ہے. لیکچروں سے ایک ایک کر کے اپنا اپنا بیٹا پال لینے سے کچھ نہیں ہونا. اسٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن کے اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, اس کو میرٹ بولتے ہیں. میرٹ اوپر جائے گا, ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائے گی. اس وقت کیا ہے, مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسا کیا ہے, ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وہی اتار دی نعوذ باللہ, جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی. اور باقی کو چھوڑے نا لیفٹ سائڈ کو, ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا, آپ تو اسٹینڈرڈز پہ آ رہے تھے. یہ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں, بناتے ہیں, ابھارتے ہیں, اوج میں لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کہتا تھا, صحابہ کے اسٹینڈرڈ اوپر چلے گئے تھے کہ سوچ کی غلط قسمیں کون سی ہیں. کس کیسے پتہ چلے گا میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ, ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ, ہمارے ہسپتالوں میں ہماری ورک شاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورک شاپس ہیں, ہمارے انجینئر جنہیں کہہ رہا ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز, نرسز, ہمارے اسکولوں کے استاد, چیک کریں اسٹینڈرڈ اور میرٹ کیا ہے. کوئی بھی آ جائے ٹیچر ہے, کوئی بھی آ جائے بس MBBS کیا ہو, کوئی بھی آ جائے انجینئر ہے بس ڈگری UET کی ہو, دیٹس اٹ. اسٹینڈرڈ یہ ہے. بس آپ کو بس, میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں نا, 3-4 چکر لگ چکے ہیں میرے. ابھی 10-20-25 دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان اور اس سے پہلے والا ہفتہ ایک دن میں گیا لاہور میں. ابھی میرے ساتھ جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ 2 بیٹھے ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں. اور میں نے وی جسٹ وینٹ دیئر فار اے ٹاک, ان کو ذرا پرسپیکٹو آف لائف دینا تھا ہم نے. ایک لڑکے کی امی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کو وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں نا. ایسے آف کورس, کیوں نہیں کر سکتے, چلتے ہیں جائیں. وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کو پتا ہے محمد علی. اس کو میں نے کال کی, ایکچولی ہی از دا ون ہو پشڈ می کہ آج چلیں, ورنہ میں نے ایک کیلنڈر پہ لاک کیا تھا, جیسے سر آج ہی چلیں. اینڈ وی وینٹ. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ان دا لاسٹ 15-20 days. اور ہم ادھر گئے, 2 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایسک, جنرلی ایسک, کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کراتے ہو ادھر نا ان کے لیے. So she was looking at me, she kind of knew me, I guess, I don't know, and she started coming up with weird techniques, جو کہ وہ جو صومالیہ میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے, وہ جو کرتے ہوں گے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بیماری, وہ والے کام یہاں پہ ہو رہے تھے. اینڈ آئی سیڈ, آپ مجھے ویسے بتائیں نا, ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکیٹرک ایویلیویشن کرتی ہیں, سائیکیٹرک میڈیسن کی فالوور ہیں. You are a MBBS doctor, you put 4 years after that, you're not a little girl, nor are you a boy. اور ایک sitting psychologist بھی تھا by the way, and you have no idea کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں ادھر. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ نشہ تھوڑا سا دینا شروع کر دیں, ان کو بھی نشے ملے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ اوپر چل جائیں گے. ایسی all فال قسم کی کہانیاں مجھے سنا رہے. اینڈ دین آئی ایسکڈ محمد علی, آئی سیڈ یار مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور چل رہا ہے ادھر. جیسے نہیں وہ جو فراڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے, خود ہی کسی نے کھول لیا, اپنے رشتے داروں کو کہہ دیا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, whatever, could be anything. But he said نہیں سر, یہ it's legit. He said it's legit. And I said I don't think it's legit.
But even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. इनको डॉक्टर किसने बनाया, असली सवाल ये है. इनको इधर किसने रखा, छोड़ दें. इनको डॉक्टर किसने बनाया, इनको उनको डिग्री किसने दी थी. So मतलब 8-10 मैंने बेसिक सवाल किया, और मैंने उस तरह नहीं किया कि मैं उनको कोई एवेल्युएशन करने आया ना. मेरी ना ही नीयत थी, ना ही मेरा कोई सोच थी ऐसी. मैंने उनसे पूछा, ये कर रहे हो वो क्या होता है, ये कर रहे हो वो क्या होता है. ऐसे अच्छा छोड़ दो, मैं जो भी कह रहा हूँ आप नहीं कर, आप क्या करते हैं. तो कहते हैं सर, लड़का कहता है सर हम ना मिलीग्राम चेक करते हैं, अगर वो पहले कितनी ले रहा था हम उसको टेपर डाउन करते हैं, उसको हेरोइन और दे रहे हैं. सर ओके, आप हेरोइन दे रहे हो, व्हाई. I mean, I know there's a way to handle all of this, but why? उसके पीछे साइंस है, वो क्या है, क्यों दे रहे हो. कहते सर ये तो आप बेशक गूगल कर लें. ये जवाब दे रहा डॉक्टर, आप बेशक गूगल कर लें. एंड आई सेड मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं गूगल कर लूंगा तो ठीक है कि नहीं. मैं तो उसे पूछा था तेरी पीछे सोच क्या है, आप बेशक गूगल कर लें. जैसे कोई मैट्रिक का बच्चा गूगल करके कोई आर्टिकल पढ़ के आ गया और उधर लग गया और उसने कहा होगा आ गूगल कर लें, और मैं इनको हेरोइन के छोटे वाले टीके लगा देता हूँ क्योंकि हमने टेपर ऑफ करने हैं, इसका विड्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है इस वक्त. उसने नहीं बोला ये, उसको पता नहीं था क्यों दे रहा है, बेशक आप गूगल कर लें. ये हैं वो स्टैंडर्ड्स. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है, वो अभी नया एसोसिएट प्रोफेसर हुआ है, वेरी क्लोज टू मी. ही सेड कि मैं लॉ पढ़ाता है. कहता है किताब पढ़. मैंने कहा तुझे तो लॉ आता नहीं, तू क्या पढ़ा. कहता है लॉ क्यों नहीं आता यार, कैसी बातें कर रहा है. जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने पेपर तो दिया था ना. से कब दिया था लॉ का पेपर. एंड आई डिडंट वांट टू इवैल्यूएट हिम एज टू कॉल हिम आउट, उसको एम्बैरस करने के लिए. मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक निकाली है पाकिस्तान ने कि एनी से मैंने एलएलबी किया था ना. कब किया था, 2010 में किया था. कहाँ जब भी किया था इसने. उसके बाद अब वो लॉ पढ़ाता है. एक दिन क्लास में क्या हुआ, लॉ की किताब उठाकर उसने स्टूडेंट लड़की के सर पे मार दी. कि बहुत सवाल कर रही है, मुझसे नहीं होता यार, छोड़ के आ गया. और मुझे कहता है यार मुझसे हरासमेंट हो गई, मैंने लड़की को किताब और लॉ की किताब उठा के मार दी क्लास में. और पूछी जा रही थी, मुझे गुस्सा आ गया. मैंने कहा रखो अपने पास ही. वो गलती से उसके सर पे लग गई. अब मुझे बता मैं क्या करूं, गलती से लग गई. कोई ऐसा तरीका बता कि केस ना हो. तो केस हो तो मैं लॉयर हो, क्या बताऊं. ना से तू उस लड़की को छोड़ कि जिसको तूने किताब मारी है, वो स्टैंडर्ड जिसके ऊपर जिस लड़की ने तुझे सिलेक्ट किया ना, बाय द वे उसकी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट खातून है. उस लड़की को पकड़ जिसने तुझे टीचर रखा है, वो है असली मसला. उस बेचारी का क्या कसूर, इसको तूने किताब मार दिया है. तेरा भी और उस लड़की का इतना कसूर जिसने तुझे टीचर रख लिया, वो है असली में मसला. ये है मेरिट्स हमारे. मैं अभी टीवी पे प्रोग्राम करता, 2.5 घंटे का प्रोग्राम काट के आधे घंटे में उन्होंने लगाया. आप देखना, मैंने एक मौलवी साहब से कहा फलस्तीन के ऊपर टेंपल का मुझे बता दें मतलब क्या है. कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है ना. उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं बता दूंगा पीछे तीसरे टेंपल के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है, जिसके पीछे हमारा एक बच्चा कत्ल हो रहा है. तीसरे टेंपल की लड़ाई है क्या असल में. उनको मकार कह के हम एक साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में डाल देते हैं यूथ को. हमें ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि ये एक मकार और शातिर कौम है. कत्ल हो रहा है और तीसरे टेंपल के पीछे कत्ल हो रहा है. वो सियासत के पीछे नहीं, मजहब के पीछे कत्ल हो रहा है. उनका टेंपल सियासी नहीं, मजहबी एलिमेंट है. 2 तरह के ज्यूज हैं, रेबेनिक ज्यूज और बेबीलोनियन ज्यूज. रेबेनिक ज्यूज नहीं मारते होते, बेबीलोनियन ज्यूज मारते होते मुसलमान. और अभी मैं बता रहा हूं उसको आगे से. पता है क्या, हम भी यही बातें करते हैं. साहिल साहब तो इंग्लिश में बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पता है. जी अल्लामा साहब, साहिल साहब ने बड़ी एक तारीफ बताई है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. देखिए यही बातें जब उलमा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इनको तो पता ही नहीं, ये सारा कुछ ये बताते रहते हैं. वही बातें अगर साहिर अदीम साहब थोड़ा इंग्लिश बोल के करेंगे तो फिर समझा जाता है कि नहीं ये असल बातें. देखें उलमा हमेशा से ये बताते रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सारा कुछ बताते रहे. और जो ये बात की गई है ना कि मुसलमान, ये बड़ी एक खतरनाक रवश की तरफ लोगों को भारा जा रहा है. एंड आई सेड तू ये कोई मान रहा, मैं तेरी फील्डिंग कर रहा हूं. आई एम फील्डिंग फॉर यू. मैं चाह रहा हूं मौलवी ट्रेन हो जाए, बाहर आ जाए. मैं चाह रहा हूं कि मौलवियों से की कॉम्पिटेंस हो. मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि बाहर से बंदा लेके आओ. मैं कह रहा हूं मस्जिद से निकालो बंदा, मतलब डेवलप करो. नहीं, वो उसकी फील्डिंग भी उसको कबूल नहीं, बिकॉज मेरिट इतना लो है कि वो वाला बंदा भी आलिम डिक्लेयर हो गया. ऐसा बंदा आलिम हो गया. अब वो क्या करूं, वो ईगो चढ़ गया बेचारे का. ईगो का लेवल होता है, वो चढ़ा दिया हमने. लो स्टैंडर्ड ईगो 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी बैठा ना कहीं. ईगो तो कहीं आइडेंटिटी तो कहीं पे डिक्लेयर करनी होती है. लो स्टैंडर्ड पे ईगो आ गया, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी का. ये तो बहुत बड़ा मसला है. उस बंदे को कैसे बताऊं कि यार वो तो इनकॉम्पिटेंट है. लोगों का भला कर. अपने बेटे को भी मैं यही कहूंगा, अपने अब्बू को भी मैं यही कहूंगा, अपने आप को भी कहूंगा कि सर अगर आपने लोगों को ठीक करना है, आपकी इज्जत का तकाजा है कि आप कॉम्पिटेंट हो जाएं.
مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. 10 سوال کروں گا اسرائیل کے, 10 میں سے 10 میں کسی کا جواب نہیں آتا ہوگا. آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے اور دشمن ہمارے بچے ماری جا رہا ہے. دنیا سائنس کے تھرو ہمارے بچے اغوا ہمارے گھروں سے کر رہی ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بچے بیڈ روم میں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر سائنس سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مان ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نظریاتی حدود کا جو ہے نا وہ دفاع کیا ہوا ہے. کون سی نظریاتی حدود کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ پاکستانی مولوی اگر وہ قرآن پاک کے اندر سے وہ والی سیاسی ایکیومن, سیاسی آئی کیو اپنا بڑھا لے, قرآن پاک کے تھرو وہ سائنس کا آئی کیو بڑھا لے, یہ دو چیزیں, تو پورے یوتھ نے اس کی طرف رخ کرنا ہے. بجائے اس کے کہ مولویوں کو آپ سائنٹسٹ بنائیں, سائنٹسٹوں کو مولوی بنا دیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو سٹینڈرڈ جس دن سمجھ آئیں گے نا اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے. ایک دم سٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے سٹینڈرڈ. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے؟ اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, سٹینڈرڈ پر چلتے تھے ان کو, اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں ہے, اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے ہیں. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا, اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے؟ وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر, لوگوں کو یہ چتاتا رہا, بتاتا رہا, بناتا رہا, بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے, لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا, نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے بیٹھ کے کہ نہیں آتا, پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے؟ ایگو کرنے نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے, اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں, کالے ہوں, غیر مسلم, مسلمان نہیں, کمپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے اور وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپیٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی, ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا, ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپیٹنس مان لیں, اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبرل, کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپیٹنس مان لیں. سب سے انکمپیٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے, اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and Quran حدیث. یہ تینوں کا کامبو لگے گا. آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں, کالیاں, گورے, کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے. اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں. ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز, ان میں کمپیٹنٹ ہو جائیں. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی. آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. سٹینڈرڈ اوپر کر دیں. فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا. فیل کریں. کوالیفائی yourself to disqualify your own people. Qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. اتنی کوالیفیکیشن لے کے آئیں. عمار بن جاسر نے ایک دفعہ نا عمر خطاب کی حدیث سنائی. حضرت عمر خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے اور میں نہیں مانتا کہ راوی. حضرت عمار بن جاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. حضرت عمر ان کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے لٹرلی اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا, بس
Otherwise, anyone can walk in and say, مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر, the top of the top. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی, میں اسٹینڈرڈس نہیں نیچے آنے دوں گا. سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے. اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق, جہنم حق, اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے, اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی, بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے, آپ کے اندر آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ جسٹ, بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence, the reality of competence.